الجنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رشی پڑھ لیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. بڑے حضرات سبحان اللہ کہیں گے، بچے جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ سنیں گے. بچے نہ بولیں، آپ ادب کے ساتھ بیٹھیں اور بڑوں کی بات سنیں. بڑے سبحان اللہ کہیں گے، آپ خاموش رہ بیٹھیں، کیونکہ آپ جس انداز سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں وہ ایک مزاح بن رہا ہے اور جو آداب ہیں محفل کے وہ ختم ہو رہے ہیں. لہذا بچے خاموش بیٹھیں. بڑے جو ہے جب قرآن پڑھا جائے تو کوئی اچھی بات ہے اس پر سبحان اللہ کہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ کل ہمارے اور آپ کے مرشد قطب وقت عارف کامل حضرت خواجہ شاہ محمد محمود الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے اور آپ کے دادا مرشد قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضرت خواجہ شاہ محمد رکن الدین الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا محمود آباد میں عرس مبارک جس میں آپ حضرات نے بھی شرکت فرمائی. ہم بھی حیدرآباد سے شریک ہونے کے لیے آئے. الحمدللہ اس کی برکتوں سے شرکت کرنے والوں نے اپنے دامن کو مالا مال کر دیا. اس کے بعد ہر سال تبلیغی دورہ ہوتا ہے. الحمدللہ آج پہلا جلسہ ہمارے سرور صاحب نے ماشاءاللہ آپ اس علاقے میں رکھا ہے. جن جن حضرات نے بھی اس جلسے کے اندر شرکت کی کر رہے ہیں، تعاون کیا ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، ان کے مال میں، ان کے کام میں، ان کی کھیتی باڑی میں، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور دینی دنیاوی دونوں ترقیاں عطا فرمائے. دیکھیے یہاں آج میں ایک جو مسئلہ بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ بعض حضرات جب بھی ہم کسی اللہ کے ولی کا عرس مناتے ہیں، حضرت دادا گنج بخش علی حوضوی کا عرس ہوتا ہے، کتنی دنیا پہنچتی ہے وہاں.
حضرت خواجہ غریب نواز کا عرس ہوتا ہے، حضرت امام ربانی مجدد دہلوی ثانی کا عرس ہوتا ہے، بڑے بڑے اولیاء کا عرس ہوتے ہیں۔ اور یہ عرس کون سے دن منتا ہے؟ جس دن اس ولی کا وصال ہوا ہوتا ہے، جس دن اس ولی نے اس عالم سے رحلت فرمائی، پردہ فرمایا، اور جس دن ان کی وفات ہوئی ہے اس دن ہم یہ عرس مناتے ہیں۔ عرس کے معنی کیا ہے؟ شادی کے۔ عرس کے معنی کیا ہے؟ خوشی کے۔ عرس کے معنی کیا ہے؟ خوشی کے۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی تمہارے اللہ کے ولی کا انتقال ہوا ہے، وصال ہوا ہے، وہ تم سے جدا ہو گئے اور تم خوشی منا رہے ہو۔ عرس کے معنی تو خوشی کہنا، اس سے عروس نکلا ہے، دلہن۔ عرس کہتے ہیں شادی۔ تم خوشی منا رہے ہو، تمہارا ولی جو ہے وہ اس دن اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ خوشی کا غم ہے، یہ خوشی کا وقت ہے، یہ غم کا وقت ہے، افسوس کرنا چاہیے، اور تم خوش ہو رہے ہو۔ تو یاد رکھیے یہ ہم کیوں خوش مناتے ہیں اور کیوں اس کا نام عرس رکھا ہے۔ اس کا نام عرس اس لیے ہے کہ ہم اور آپ سب کو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ عام آدمی مرتا ہے، اللہ کے ولی کو بھی موت آنی ہے، اغواث کو بھی آنی ہے، ابدال کو بھی آنی ہے، سب کو جانا ہے، سب کو ایک دن موت جانا ہے، اور سب کو قبر کا سامنا کرنا ہے، سب قبر میں جائیں گے۔ لیکن ہمارا جانا اور ایک اللہ کے ولی کا جانا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم جب جاتے ہیں گھبراتے ہوئے جاتے ہیں کہ بھی قبر میں جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، سوال و جواب کریں گے، پتہ نہیں ہم سے جواب بھی دیا جائے گا، نہیں جواب دیا جائے گا۔ لیکن جب اللہ کا ولی جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، پوچھتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ کا ولی جواب دیتا ہے دین الاسلام، میرا دین تو اسلام۔ میرے اور آپ کے آقا کی زیارت ہوگی، قبر کے اندر ہر شخص کو زیارت ہوتی ہے، حضور سامنے ہوں گے اور فرشتے حضور کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہیں گے کہ تو اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا دنیا کے اندر؟ تو اللہ کا مقبول بندہ وہ کہے گا کہ میں کہتا تھا محمد النبی رسول اللہ، یہ میرے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جنت کی کھڑکیاں اللہ فرمائے گا کھول دو، اس کے قبر کے اندر سے کھڑکیاں کھل جائیں گی، جنت ہوا آنے لگے گی، خوشبو آنے لگیں گی، جنت کی پھل آنے لگیں گے جنت۔ تو اب وہ جو ولی ہوگا نا، جو صحیح جواب دے چکا ہوگا، وہ اٹھنے لگے گا، وہ اٹھنے لگے گا۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ جب وہ اٹھنے لگے گا تو فرشتے کہیں گے بھائی کہاں جا رہا ہے؟ تو کہیں بھائی میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہا ہوں، ان کو خوشخبری سنانے جا رہا ہوں کہ سوال و جواب بھی آسان ہو گئے ہیں، میں اس میں کامیاب۔ دنیا کے اندر جیسا جب بچے آپ کے کامیاب ہو کے آتے ہیں کسی امتحان کے اندر تو خوش ہوتے ہیں، اپنے آ کے خبر سناتے ہیں اپنے ابا کو، اپنے ماں کو، اپنے گھر والوں کو، بھائی میں نے امتحان میں پاس کر لیا، میٹرک کا امتحان پاس ہو گیا، کوئی کہتا میں نے انٹر کا امتحان پاس کیا، بڑے خوش ہوتے ہیں سارے گھر والے۔ تو وہ مردہ بھی جب کامیاب ہو جائے گا تو وہ کہے گا میں پوچھیں گے فرشتے کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں، ان کو بتاؤں جا کے کہ اللہ نے مشکل آسان کر دیے، جنت کے دروازے میرے لیے کھول دیے ہیں،
تو اس کے جواب میں کہیں گے فرشتے نم کا نومت العروج، اب تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اب قیامت تک کے لیے تو جلہن کی طرح آرام فرما لے۔ لفظ جو استعمال ہوگا نا حدیث میں آتا ہے، فرشتے کیا کہیں گے؟ نم کا نومت العروج۔ اب یہ عروج سے لفظ عرس نکلا۔ عروج کے معنی کیا ہے؟ دولہا اور دلہن۔ جس طرح دلہن سو جاتی ہے جب پہلا رات ہوتی ہے، اب اس کو کوئی نہیں جگاتا، کوئی اس کے دروازہ نہیں کھٹکراتا، اس کے کمرے میں آئے گا تو اس کا صرف شوہر آئے گا۔ نم کا نومت العروج کہہ کے فرشتے کہتے ہیں اب تجھے کوئی جگانے والا نہیں ہے، تو نے دنیا کے اندر بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑی ریاضتیں کی ہیں، بڑی مجاہدیں کی ہیں، بڑی رات کی تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں، بڑی اللہ کی عبادتیں کی ہیں، اب تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آرام سے سو، اب قیامت کے دن ربی تجھے اٹھائے گا۔ اس لیے جب اللہ کا ولی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے جانے کے دن کو ہم عروج کہتے ہیں کہ تم سے تو وہ جدا ہو گیا، لیکن آج اس کی خوشی کا دن ہے، آج اس کی شادی کا دن ہے کہ آج وہ امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ کا محبوب بن گیا ہے۔ آج اس کے قبر کے اندر اس کے لیے دروازے جنت کے کھل گئے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھل گئی ہیں۔ ہم تو ڈرتے ہوئے جاتے ہیں، پتہ نہیں قبر کے اندر بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، کون ہوں گے، لیکن جو عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی یاد کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، ان کے لیے خوشی ہے کہ جیسے ہی قبر میں جاؤ گے مصطفیٰ کی زیارت ہوگی اور جنتی کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ اس لیے ہم یہ محفلیں سجاتے ہیں۔ یہ محفلیں کیوں سجاتے ہیں؟ تاکہ اپنے آقا کا ذکر کریں، اپنے نبی کا ذکر کریں، اپنے اولیاء کرام کا ذکر کریں، تاکہ ان سے محبت پیدا ہو۔ جب ان کا عشق اور ان کی محبت پیدا ہوگی تو قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ قبر کی منزل اللہ کے ولیوں کی محبت سے آسان ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو لوگ بیٹا نہیں بیٹھ، میری تقریر کے اندر کوئی ایسا نہ کرے، آرام سے بیٹھ، آرام سے بیٹھ۔ یہ حیران والی بات ہے کہ قبر میں جو حضور کے ساتھ رہتے تھے نا، جو حضور کے ساتھ رہتے تھے، جو کافر جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، جب وہ قبر میں گیا تو اس سے پوچھا، وہ کہے گا حضور نے فرمایا، وہ کیا کہیں گے؟ ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، بھائی میں تو نہیں جانتے اس کو۔ حالانکہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، حضور کا چچا تھا، روزانہ حضور کو دیکھتا تھا، لیکن قبر میں جائے گا حضور کو نہیں پہچانے گا۔ جب فرشتے کہیں گے تو کہے گا لا ادری، لا میں تو نہیں جانتا، میں تو نہیں جانتا۔ اور ہم اور آپ 1400 سال ہو گئے، حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے، صرف حضور کا تذکرہ سنا ہے، لیکن جب فرشتے ہم سے پوچھیں گے تو ہمارے پہ زبان پر ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو میرے مصطفیٰ نبی ہیں۔ کیوں ہم پہچان لیں گے؟ وہ قریب رہنے والے، دیکھنے والے، ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے، وہ نہیں پہچانیں گے۔ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے حضور کو، ہم پہچان لیں گے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو حضور کا ایمان تم لائے، حضور پر جو ایمان لے کے آئے ہو تم، حضور کو تم نے نبی مانا ہے، حضور کو خاتم النبیین مانا ہے، اس ایمان کی روشنی سے تم مصطفیٰ کی معرفت حاصل کر دو گے۔ یہ جو ایمان کا نور ہے نا ہمارے دل کے اندر، انسان کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس ایمان کے نور سے اس کو معرفت آ جائے گی کہ ہاں یہ تو میرے آقا ہے، یہ تو میرے نبی ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم اور آپ جو گنہگار لوگ ہیں وہ تو ڈرتے رہتے ہیں نا کہ قبر میں جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جو حضور سے محبت رکھنے والے ہیں، جو حضور کا عشق رکھنے والے ہیں، جو ساری زندگی محفلوں میں آتے رہے ہیں، عرس کی محفلوں میں آتے رہے، میلاد شریف کی محفلوں میں آتے رہے، 11ویں شریف کی محفلوں میں آتے رہے، 12ویں شریف کی محفلوں میں آتے رہے، جنہوں نے ذکر مصطفیٰ سنا ہے وہ حضور کو پہچان لیں گے، بلکہ بے چین ہوتے ہیں وہ تو کہ کب موت آئے اور کب قبر میں جائیں اور کب مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے۔ مولانا احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو قبر میں اپنی
قبر میں جو اپنی ان کو پاؤں، پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں۔ قبر میں حضور کو پاؤں گا نا میں، تو میں تو حضور کا دامن پکڑ لوں گا۔ جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں، پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں۔ جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے، وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں۔ ساری زندگی حضور کا ذکر کرتا رہا، ساری زندگی بلال مصطفیٰ کی محفل سجاتا رہا، ساری زندگی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا رہا، ساری زندگی ختم نبوت کے نعرے لگاتا رہا۔ حضور کی محبت تھی نا دل میں، چھپی ہوئی تھی محبت، لیکن جس کے نعرے لگا رہے تھے وہ تو آج اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ تو میں تو بے چین ہو جاؤں گا، بے چین ہو کر حضور کا دامن کو پکڑ لوں گا، اور پھر پوچھیں گے منکر نکیر تو کیا کہتا ہے؟ ہائے، ابھی میں ایران ہو کر آیا، ایران میں بہت بڑا ایک کانفرنس تھی، تو وہاں 82 ملکوں کے بڑی بڑی اہم ترین شخصیات آئی ہوئی تھی، عالمی مسئلوں پر جمع ہوئی۔ حضور کا میلاد انہوں نے منایا۔ اس دفعہ 1500 سالہ، بیٹا بیٹھ جاؤ، کیا تکلیف ہے آپ کو کھڑے ہونے کی؟ کوئی تکلیف ہے تو ادھر چلے جائیے باہر، ورنہ بیٹھ جائیے، آرام سے بیٹھیے، آرام سے بیٹھ۔ 82 ملکوں کی اہم ترین شخصیات وہاں جمع تھی۔ کیوں منایا جشن؟ کہ اس وقت پوری دنیا میں حضور کا 1500 سالہ جشن ولادت منایا جا رہا ہے۔ حضور کے میلاد کو 1500 سال ہو گئے، 1500 سال ان کا جشن منا رہے ہیں دھوم دھام سے، پورا 82 ملکوں کے لوگ جمع۔ 3 دن پروگرام رہا۔ میں نے کہا بھائی پروگرام ہو گیا، پوری دنیا کی تقریر سن بھی لی، خود کر بھی لی تقریر، لیکن ایران کے اندر تو بڑے بڑے اولیاء کرام مدفون ہیں، ان کے مزارات ہیں۔ میں نے کانفرنس والوں سے کہا بھائی میں تو 4 دن اور رکوں گا، اور جتنے بڑے بڑے مزارات ہیں اولیاء کرام پہ ان کے اوپر حاضری دوں گا۔ ان کا ٹھیک ہے صاحب آپ جائیے۔ ان میں جناب اہل بیت اطہار کی مزارات، حضرت معصومہ بڑی مشہور ہے، حضرت امام رضا کی بہن ہے، ان کے مزار پہ حاضری۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کے مزار پر حاضری۔ پھر اولیاء کرام کے اندر کون نہیں جانتا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام؟ ہر ایک کی زبان پر نام ہے بایزید بسطامی کا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کا نام کون نہیں جانتا؟ ان کے مزارات پہ حاضر ہے۔ اور جب میں حضرت بایزید بسطامی کے بسطام ایک شہر ہے، بڑا خوبصورت شہر، ٹھنڈا شہر، اس وقت بھی وہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی، تیز ہوا۔ جب میں اس وقت حاضری دی، میں نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پہ آیا، تو مجھے وہ وہاں کی بات یاد آ رہی تھی جو اس واقعے سے تعلق رکھتی ہے میرے موضوع سے۔ حضرت بایزید بسطامی کا بھی مثال ہو گیا، بڑے اولیاء کرام، اولیاء کے سردار گزرے ہیں، اولیاء کی امام گزرے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا۔ وصال ہونے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا کیا گزری، کیا ہوا آپ کے ساتھ معاملہ، کیا سلوک ہوا آپ کے ساتھ؟ بایزید کہنے لگے میرے پاس بھی آ گئے تھے فرشتے پوچھنے کے لیے، سوال کر رہے تھے مجھ سے، من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں کنتا تقول فی حق ھذا الرجل۔ جو خواب دیکھے اس سے پوچھا پھر کیا جواب دیا آپ نے؟ یہ اللہ کے ولیوں کی شان۔ فرمایا میں نے منکر نکیر سے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے؟ ارے اس رب سے پوچھو، وہ بھی مجھے اپنا بندہ مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ وہ تو
سبھی کہتے ہیں کہ ہمارا رب خدا ہے، ہمارا رب خدا ہے، وہ بھی کسی کو بندہ مانتا نہیں مانتا اپنا. میں نے اتنی خدمت کی ہے دین کی، میں نے اس کو کہا ساری دن ساری رات اس رب کے نام کو جپتا رہا، وہ بھی مجھے اپنا بندہ مان رہا ہے نہیں مانتا. ہائے ہائے. فرشتوں نے کہا بھائی یہ جواب تو نہیں ہے، جواب تو کوئی دوسرا ہوتا ہے نا. مر ربوں کا جواب یہ میرا رب اللہ ہے، اور تم جواب ہی نہیں دے رہے. تم کہتے اس سے پوچھ کے آؤ وہ مجھے بندہ مان رہا نہیں مان رہا. اللہ کے پاس گئے فرشتے، مولا وہ تو تیرا باعزید تیرا بندہ وہ جواب ہی نہیں دے رہا، وہ تو الٹے جواب دے رہا ہے. وہ کہہ رہا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، مجھ سے پوچھو کہ وہ مجھے بندہ مانتا نہیں مانتا. آئیے اللہ نے فرمایا ہاں وہ میرا مقبول بندہ، اس کے لیے جنت کی دروازے کھول دو اس کے. یہ شان ہے اللہ کے ولیوں کی. آئیے وہ جو میں نے شعر پڑھا نا اسی نعت کا یہ شعر ہے. حضرت مولانا مفتی احمد خان، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں کوئی نہ اٹھے. حضرت مفتی احمد فرماتے ہیں کہ نکیرو پہچانتا ہوں میں ان کو. جب ان کے نکیر آئیں گے اور مجھ سے سوال کریں گے تو مفتی احمد یرحمہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نکیرو پہچانتا ہوں ان کو، یہ میرے آقا یہ میرے دادا. سبحان اللہ. میں ان کے نکیروں سے کہوں گا جب وہ پوچھیں گے نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، مفتی احمد فرماتے ہیں میں یہ جواب دوں گا نکیرو پہچانتا ہوں ان کو، یہ میرے آقا یہ میرے داتا، مگر تم ان سے اتنا تو پوچھو وہ مجھ کو اپنا بتا رہے ہیں. یہ تو پوچھو وہ مجھے اپنا غلام بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے، وہ مجھے اپنا امتی کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے. میں تو کہتا رہا ساری زندگی کہ یہ میرے آقا ہیں یہ میرے نبی ہیں، لیکن میرے نبی نے بھی مجھے اپنی غلامی میں لیا یا نہیں لیا، مجھے بھی اپنا غلام کہا یا نہیں کہا. اصل فخر کی بات تو یہ ہے کہ حضور کسی کو کہتے ہیں ہاں یہ میرا امتی ہے، اس کا بیڑا پار ہو گیا. اور کہ حضور نے کہہ دیا نہیں بھائی یہ میرا امتی نہیں، ہم ہزار مرتبہ کہتے ہیں یہ میرے نبی یہ میرے نبی ہیں، لیکن اگر حضور کی نظر ہو جائے اور حضور فرماتے ہیں ہاں یہ میرا امتی ہے، پھر اس کا بیڑا پار ہو. اعلیٰ فرماتے حضرت مفتی احمد فرماتے ہیں کہ مگر تم ان سے اتنا تو پوچھو یہ مجھ کو اپنا بتا رہے ہیں. اگر حضور نے فرما دیا ہاں یہ میرا غلام ہے تو بیڑا پار. عزیزان ایمان، حضور کس پر ناز کریں گے، حضور کسے کہیں گے ہاں یہ میرا امتی، اسی کو تو کہیں گے نا جو حضور کا اتباع کرتا ہوا جائے گا، جو حضور کے طریقے پر عمل کرتا ہوا جائے گا. اور اگر اس نے اپنی صورت بھی یہودی جیسی بنائی ہوئی اور سیرت بھی یہودی اور عیسائیوں جیسے بنائی تو حضور کیسے کہیں گے یہ میرا امتی. حضور نے فرمایا مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى قص الشوارب واعف اللحى. دیکھو مونچھیں کم کیا کرو، مونچھیں کم کیا کرو اور داڑھی کو بڑھایا کرو، داڑھی کو بڑھایا کیا کرو اور مونچھیں کم کیا کرو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کے اندر یہودیوں کی عیسائیوں کی مخالفت، وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں لمبی لمبی اور داڑھی ان کی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اتنی سی، لہذا ان کی مخالفت کرو. یہودی مت بنو، عیسائی مت بنو. میرے امتی بننا چاہتے ہو تو میری سنت پر عمل کرو، اور میری سنت یہ ہے کہ مونچھیں کم رکھو اور داڑھی زیادہ رکھو، داڑھی زیادہ رکھو. اب آپ دیکھیے جو لوگ داڑھی مڑواتے ہیں وہ جب خبر پہ جائیں گے تو حضور کیا کہیں گے کہ میں نے تو کہا تھا یہودی مت بنو، اور یہ تو یہودی بن کر آیا، داڑھی نہیں ہے اس کی، مونچھیں بڑی لمبی لمبی ہیں. پتہ یہ چلا اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر میرے مصطفیٰ فرمائے ہاں یہ میرا امتی ہے یہ میرا سچا غلام ہے، تو قبر میں ایسی صورت بنا کر جاؤ، داڑھی رکھ کر جاؤ تاکہ مصطفیٰ کہیں ہاں یہ میرا غلام آ رہا ہے. جتنے داڑھی نہیں رکھنے والے وہ عہد کریں آج کہ ہم داڑھی رکھیں گے. فکر مت کرو اس کی کہ شادی نہیں ہوتی ہے، اچھی بیوی ملے گی. داڑھی رکھنے والوں کو اچھی بیوی ملتی ہے، داڑھی منڈوں کو بھی اتنی اچھی نہیں ملے گی جتنی داڑھی رکھنے والوں کو اچھی بیوی ملے گی. حضور کی سنت پر عمل کر کے جاؤ، حضور کے طریقے پر عمل کر کے جاؤ. جیسا حضور نے فرمایا ایسی صورت بھی بناؤ، ایسی سیرت بھی بناؤ، سیرت بھی ایسی.
عمل بھی ایسا ہو کہ نماز کی پابندی ہو، رمضان کے روزوں کی پابندی ہو، حج کی پابندی ہو. نہیں، جو حج نہیں کرتے جن پر حج فرض ہو گیا ہے. کس پر حج فرض ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو آنے جانے کی قدرت رکھتا ہے. سعودی عرب میں، مکہ شریف میں، حرم شریف میں، یہاں سے پاکستان سے یا کسی جہاں رہتا ہے وہ جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، اتنے پیسے اس کے پاس وہاں خرچ کر سکتا ہے، تھوڑے بال بچوں کے لیے پیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے. اس پر حج فرض ہو گیا. اگر اب تک حج نہیں کیا ہے، اب تک حج نہیں کیا اس نے، تو کیا فرمایا حضور نے؟ حضور نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یعنی نبی ایسا بے رضاری کا اظہار فرما رہے، یعنی اپنی امتی ہونے کے لیے حضور نہیں فرما رہے کہ میرا امتی ہے. فرمایا جس نے حج نہیں کیا فرض ہونے کے باوجود، پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. آپ اندازہ کیجیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی کہلائیں. قبر کے اندر حضور ناز کریں، فخر کریں، ہاں یہ میرا امتی آ رہا ہے. تو کم سے کم وہ فرائض تو ادا کر لیں. ہمیں تو چاہیے کہ ہم کوئی سنت نہ چھوڑیں. چہ جائے کہ ہم سے فرض ادا نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ موجود ہے ابھی تک حج نہیں کیا. دن بدن مصائب بڑھ رہے ہیں، دن بدن مشکلات بڑھ رہی ہیں. آج سے 10 سال پہلے کتنا حج آسان تھا. 5,000 6,000 میں میں نے حج کیا تھا. 25 سال 40 سال پہلے کی بات. پھر پیسے زیادہ بڑھ گئے، پھر جناب 7 لاکھ ہو گئے، پھر 8 ہو گئے. اب تو 15 20 لاکھ کے اندر حج ہو رہا ہے. پہلے حج کر لیتے کتنا آسان حج تھا، کوئی شرط نہیں تھی، کوئی پابند نہیں. اب وہاں جاؤ 12-15 لاکھ روپے خرچ کر کے بھی جاؤ، اور وہ کہتا ہے نہیں لمبی لائن لگاؤ اور اپنے اس میں موبائل کے اندر وہ ایپ نکالو، اس ایپ کے اندر جناب اپنا نام شامل کرو، پھر تمہارا نام آئے گا، پھر وہاں ریاض الجنہ کے اندر جاؤ گے، ورنہ ریاض الجنہ بھی نہیں جا سکتے. اور جو ہمارا دور تھا، ہمارے دور کے اندر روزانہ میں جا کے ریاض الجنہ بیٹھا کرتا تھا. سبحان اللہ، روزانہ. اور جو حضور کی 5 کی جگہ ہے نا، وہ تو بالکل بند ہی کر دی. وہاں تو جا نہیں سکتے، ایپلیکیشن نکال کے بھی نہیں جا سکتے. آپ بالکل بند ہے، وہ کوئی نہیں جا سکتے. ہاں صرف حضور شریف کے، حضور کے جو ریاض الجنہ ہے، جس کو حضور نے فرمایا ما بین ممبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے روضے اور میرے جو ممبر ہے اس کے درمیان کا جو حصہ وہ سارا کا سارا جنت کا ٹکڑا ہے. جنت میں جا رہے ہیں لوگ، تڑپتے ہیں کہ جنت کے اندر جائیں ہم. انہوں نے پابندی لگا دی. وہ کہتے ہیں نہیں، صرف ایک مرتبہ جاؤ گے، جب حج کرنے آئے ہو، عمرہ کرنے آئے، اس کے بعد پھر نہیں جا سکتے دوبارہ. اور پہلے کتنی آسانی تھی، روزانہ میں جاتا تھا، جگہ مل جاتی تھی، اور بھائی ریاض الجنہ کے اندر جہاں افطار کیا کرتا تھا رمضان کے مہینے. اب دیکھیے نا مشکلات بڑھ رہی ہیں. ہر آئندہ سے ہر سال آنے والے کہتے ہیں مشکلات، پیسہ بھی زیادہ بڑھ رہا ہے، مشکلات بڑھ رہی ہیں. لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو پہلے حج کری آئے، اللہ کی رضا حاصل کر لی. اللہ کا رسول راضی ہو گیا کہ ہاں اس نے حج کر لیا، یہ میرے امتی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صورت ایسی بناؤ، سیرت ایسی بناؤ کہ جب قبر میں جاؤ تو حضور خوش ہو جائیں، حضور کہیں ہاں یہ میرا امتی آ رہا ہے. فرشتہ چھوڑ دو، اس سے کوئی سوال نہ کرو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو. ڈاکٹر صاحب جناب الخیر محمد زبیر صاحب، ہمیں تو اپنی بخشش کروانی ہے، یہی کافی ہے. اگر زیادہ علم حاصل کریں حضور کے حدیث کا، حضور کے قرآن کا، اور وہ پڑھائیں لوگوں کو، تو پھر وہ انسان حضور کا کیسا چہیتا بنتا ہے اور کیسا پیارا بنتا ہے. میں اسی دورے کے اندر ایران کے اندر حضرت امام غزالی کے مزار پہ بھی حاضر ہوں. ایک روایت کے مطابق بغداد میں مزار، بعض کہتے ہیں نہیں طوس کے اندر مزار ہے. میں طوس گیا حضرت امام غزالی کے مزار پر. یہ غزالی وہ ہیں کہ جن پر میرے مصطفیٰ کو بھی فخر تھا. معراج کی رات جب حضور سے ملے نا حضرت موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے اور آپ کی حدیث ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. میرے بعد نبوت ختم ہو گئی، نبی کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن شان وہ ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء کو اللہ نے شان عطا فرمائی تھی، وہ میری امت کے اللہ نے اولیاء کو شان عطا کی، علماء کو شان عطا کی. تو ہمیں بھی تو دکھائیے، حضرت موسیٰ نے کہا ہمیں بھی دکھائیے وہ آپ کی امت کی کون سے وہ اولیاء ہیں جن کی اتنی بڑی شان ہے. نبیوں کو بڑا، نبیوں کی شان ہے.
تو جتنے حضور کے سامنے روحیں تھی ان ساری روحوں میں سے حضور نے حضرت امام غزالی کا انتخاب کیا اور امام غزالی کو پیش کیا حضرت موسیٰ کے سامنے کہ یہ ہیں میری امت کے اولیاء، یہ ہیں میری امت کے علماء جن پر مجھے ناز ہے اور فخر ہے۔ تو جب وہ آئے حضرت موسیٰ کے سامنے حضور نے پیش کیا تو حضرت موسیٰ نے سے پوچھا کیا نام ہے تمہارا، کیا نام ہے تمہارا؟ حضرت امام غزالی نے جواب دیا میرا نام محمد بن محمد بن احمد، میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام بھی محمد تھا، میرے دادا کا نام احمد تھا، میرے بڑے دادا کا نام فلاں تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا بھائی میں نے صرف تیرا نام پوچھا ہے اور تو نے پورا شجرہ سنانا شروع کر دیا، اپنا نام، اپنے باپ کا نام، اپنے دادا کا۔ کس نے پوچھا تم سے باپ کا نام اور دادا کا نام؟ اتنا سا پوچھا تمہارا نام کیا کہتے تھے؟ محمد نام ہے۔ امام غزالی نے کہا فوراً جواب دیا اے موسیٰ اللہ نے بھی تو آپ سے پوچھا تھا نا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، قرآن میں اللہ نے کہا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا قرآن میں اللہ نے اس کو نقل کیا، آپ نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اللہ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، پتوں کو جھاڑ کر بکریوں کو جب چراتا ہوں تو ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام میں اس عصا سے لے لیتا ہوں۔ تو امام غزالی نے کہا اللہ نے تو صرف اتنا پوچھا تھا نا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے کیوں اتنا لمبا کلام کیا؟ صرف اتنا سے کہتے تھے بس یہ میرا عصا ہے، آپ نے اتنا لمبا کلام کر دیا یہ میرا عصا بھی ہے، اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس سے میں سہارا بھی لیتا ہوں، اور اس سے میں جناب پتے بھی جھاڑتا ہوں اور سارے کام کرتا ہوں، کیوں اتنا لمبا کلام کیا آپ نے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ سے خطاب کر رہا تھا، اللہ سے مخاطب تھا میں، اللہ کی شان بڑی عظمت والی ہے، تو مجھے مزہ آ رہا تھا اللہ کے خطاب کے اندر، میں نے اپنے کلام کو لمبا کر دیا کہ اللہ سے میری بات چیت ہو رہی ہے، بات ذرا تھوڑی سی لمبی ہو جائے۔ فوراً جواب دیا امام غزالی نے اگر آپ اللہ سے بات کر رہے تھے، آپ کو مزہ آ رہا تھا، آپ نے بات لمبی کر دی، میں اس سے بات کر رہا ہوں جس سے اللہ نے بات کی ہے، میں نے بھی بات لمبی کر دی۔ جب یہ جواب دیا حضرت موسیٰ کو حضرت امام غزالی جواب دے رہے ہیں، حضور نے فرمایا حضرت غزالی خاموش ہو جا، یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے اور تو نے تو مناظرہ شروع کر دیا۔ لیکن دیکھیے حضور کو کس پر ناز ہے؟ علماء پر ناز۔ حضرت موسیٰ کے سامنے کس کو پیش کیا؟ ایک عالم کو پیش کیا کہ یہ میری امت ہے۔ تو پتہ چلا ہم اگر یہ چاہتے ہیں ایسے امتی بنے جس پر مصطفیٰ بھی ناز کریں، صرف یہ نہیں کہ پہچان لیں کہ ہاں یہ میرا امتی آ رہا ہے، ہاں نماز پڑھا کرتا تھا، چلو بہت اچھی بات ہے، تہجد بھی پڑھ، نہیں، علم حاصل کرنے والا جب علم حاصل کرتا ہے اور علم مصطفیٰ حاصل کر کر اس پر جب عمل کرتا ہے تو وہ ایسا امتی بن جاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ ناز کرتے ہیں اس پر اور فخر کر کے اس کو حضرت موسیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کو علم پڑھاؤ، عالم دین بناؤ۔ اب دیکھیے نا قریب کے قریب آپ کے ماشاءاللہ دارالعلوم کھل گیا ہے، پہلے کتنی پیاس تھی یہاں جب میں آیا کرتا تھا، آج سے 30 سال پہلے حساب آیا کرتے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آستانہ بھی نہیں تھا اس زمانے کے اندر، محمود آباد کے اندر اتنی بڑی مسجد بھی نہیں بنی تھی، اتنا بڑا دارالعلوم بھی نہیں بنا تھا، بلکہ اصحاب جب خود تشریف لاتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، جو پرانے لوگ ہیں محمود آباد کے اندر انہوں نے دیکھا ہو، اس مسجد کے اندر ٹھہرتے تھے ہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب کتنا عظیم شان دارالعلوم بنا، کل آپ نے دیکھا 200-250 کے قریب طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ وہاں سے فارغ ہو کے گئے الحمدللہ، طالبات اور طلبہ اس کی تمام شاخوں کو ملا کر جہاں جہاں اس کی شاخ ہے، تو اتنا بڑا فیض مل رہا ہے اور اتنا بڑا فیض جاری ہے آپ کے قریب، بالکل آپ کے پڑوس کے اندر، اور آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو۔ دریا بہہ رہا ہے اور آپ جناب پیاسے بیٹھے تھے، ارے بھائی دریا کا پانی پیو، اپنی پیاس بجھاؤ، اپنے بچوں کو وہاں پڑھائیے تاکہ عالم بنے۔ لیکن بچہ جب کم سے کم اتنا عقل والا ہو جائے، مطلب یہ کہ میٹرک کر لے یا کم سے کم 8ویں کا پاس کر لے، پھر اس کو داخل کیجیے۔
تاکہ وہ کیا نام ہے عربی پڑھ سکے صحیح معنوں کے. چھوٹے بچے کو داخل کریں گے وہ نہیں پڑھ سکے گا عربی، اور وہ جو اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا. میٹرک والا بچہ ہو، 8ویں کلاس بچہ ہو، اس کو وہاں داخل کرائیے، عالم بن جائے گا بچہ. عالم بننے کے بعد دنیا کے اندر بھی اس کی عزت ہے، آخرت میں بھی اس کی عزت ہے، اور جب قبر میں جائے گا تو حضور فرمائیں گے ہاں یہ ہے میرا صحیح معنی امتی جو علم پڑھ کر بھی آیا. تو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اور پھر اس کا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. عالم جو ہے وہ خود تو جائے گا ہی جنت میں، وہ تو جائے گا ہی جنت میں انشاءاللہ، لیکن حدیث مبارک کے اندر آتا ہے اپنے گھر کے 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو بخشوا کر اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے. اس دن پتہ چلے گا آپ. عالم آج تو ہمیں پتہ نہیں چلتا نا عالم کا مقام اور مرتبہ. امام مسجد ہے، عالم ہے، وہاں سے بھیج دیتے ہیں جناب محمود آباد سے لے کے آتے ہیں اور اپنے نوکر سمجھتے ہیں. ایک امام، ارے نوکر نہیں، یہ تمہارا امام ہے، یہ تمہارا مقتدا ہے، اس کی ادب کیا کرو، اس کا احترام کرو امام کا. لیکن نہیں کرتے ہم لوگ اپنے امام کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے. یہ پتہ چلے گا اگر عالم ہے باقی صحیح معنوں کے اندر. ہاں عالم نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، پھر بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے تو اس کو احترام کرنا چاہیے. آپ اپنی نماز پڑھاتے احترام کریں، لیکن اگر وہ عالم بھی ہے تو پھر زیادہ احترام کرنا چاہیے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ عالم کی قدر جو ہے دنیا کے اندر ہمیں نہیں ہو رہی ہے، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اس نے اللہ نے اس کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عالم کے ادب کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں عالم بن رہے ہیں ان مدرسوں کے تعاون کرنے کی اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. جو لوگ ماشاءاللہ یہاں سے جاتے ہیں، تعاون کرتے ہیں دارالعلوم کے ساتھ، اس دارالعلوم سے سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ و طالبہ بچیاں نکل رہی ہیں عالم بن کر. بہت سی بچیوں کو چادر کل پہنائی گئی ہے کہ جو جناب یہاں سے عالمہ بن کر نکلی الحمدللہ. تو الحمدللہ یہ فیض جاری ہے، اور یہ سب ثواب ان لوگوں کو مل رہا ہے کہ جو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. اپنی اگرائی میں سے جب آپ حصہ ڈالتے ہیں، کوئی کھال بھیج دیتا ہے، کوئی بقرعید وغیرہ کی کوئی اور کر دیتا ہے، تو ان پیسوں سے جو علماء بنیں گے وہ سارا ثواب آپ کی ذمہ لکھا جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال کریں، اپنے بچوں کو بھی عالم بنائیں اور اپنی عاقبت بھی سنواریں، اور ایسے بنیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں یہ میرا امتی آ رہا ہے قبر کے اندر، اس کے لیے نماز پابندی سے پڑھنا شروع کریں. نماز پڑھنے والے سے حضور خوش ہوتے ہیں، اور نماز نہ پڑھنے والے سے حضور ناراض ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں حضور. کبھی غصے نہیں ہوتے حضور کسی پر، لیکن نماز نہ پڑھنے والے پر حضور ناراض ہوتے ہیں. لہذا نماز پابندی سے پڑھا کرو. آج کا یہ سبق ہے، اور آج کا یہ کیا نام ہے پیغام ہے اس محفل کا، کہ نماز مت چھوڑو، ایک وقت کی نماز نہ چھوڑو. اگر چھوٹ جائے اتفاقاً تو دوسری نماز سے پہلے قضا پڑھو، اس کے بعد پھر ادا نماز پڑھو، لیکن نماز چھوڑو بالکل نہیں. رمضان کے روزے پابندی سے رکھو. جن پر حج فرض ہے وہ حج کریں، جن کو زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دیں، جن کی جناب کھیتی باڑی ہے وہ اس میں سے عشر ادا کریں، ورنہ یہ قیامت کے دن مصیبت بن جائے گی. یہ کھیتی باڑی، یہ فصلیں تمہارے لیے آفت بن جائیں گی، یہ سانپ اور سانپ بن جائیں گے. حضور نے فرمایا اتنا بڑا سانپ بنے گا کہ جو تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور تمہاری باتوں کو کاٹے گا، اور کہے گا وہی میں تیرا مال ہوں جس کی تو نے زندگی کے اندر زکوٰۃ نہیں دی. یہ زکوٰۃ ہے. مال کی زکوٰۃ علیحدہ ہوتی ہے، چاندی سونے کی زکوٰۃ علیحدہ ہوتی ہے، بینک میں پیسہ رکھنے والے اس کی علیحدہ زکوٰۃ ہوتی ہے، جو آپ کے بھینس وغیرہ کسی کے پاس گائے وغیرہ کثیر تعداد میں ان کی زکوٰۃیں علیحدہ قسم کی ہوتی ہیں. جن کے یہ کیا نام ہے کھیتی باڑی ہے اس کی زکوٰۃ عشر وہ علیحدہ ہوتی ہے، یہ بھی زکوٰۃ کہلاتی ہے، یہ عشر کہلاتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ یہ فرائض ہیں، ہم فرائض ادا کر کے اللہ کے رسول کے محبوب بنیں اور اپنی قبر کی منزل آسان کریں. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو